میں تو قرآن کریم کو قرآن کریم سے جس طرح سمجھتا ہوں اسے پیش کرتا ہوں۔ اس پہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فاصلہ دو محسوس چیزوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جسد انصری کے ساتھ تھے، یہ تو محسوس تھے۔ کیا اس کے مقابلے میں دوسری طرف جسے وہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا تھا، اسے بھی ایک محسوس شے تصور کیا جائے کہ فاصلہ ماپا جائے دونوں کے درمیان؟ بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں آگے بات یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جو دیا، قرآن کے حقائق دیے، وہ دینے والا جو ہے اس کو اس کی صفات میں، خصائص میں، سیرت میں، کردار میں اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا کی، کاہے کے لیے یہ ہوا؟ مقصد کیا تھا اس سے؟ مقصد تھا قاب قوسین کا۔ کیا عرض کروں؟ آیت تک آنے سے پہلے میں پھر کر دوں کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد خود خدا نے کیا بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سامنے لائی گئی ہے، وہ بڑی تفصیل سے لائی ہے خدا نے وہ داستان۔ مقام وہ ہے جہاں وہ مدین میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اہل کے ساتھ بھیڑیں چراتے ہوئے آگ لینے کے لیے آگ کے نشان پر وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیات آتی ہیں۔ میں صرف وہ نقطہ بیان کروں گا جس کے لیے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ وہاں یہ چیز آئی، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو جانتے تھے نبوت کیا ہوتی ہے، یہ تصور پہ بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کو تاج نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ جب یہ بات وہاں آئی تو تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے وہ سر جھک گیا بارگاہ الہی کے اندر کہ یہ تو بڑا احسان عظیم ہے تم آپ کا جو مجھ پہ آپ نے یہ کیا ہے۔ کہا کہ موسیٰ یہ پہلا احسان نہیں ہے جو تم پہ کیا گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، 20/37 سے بات شروع کیجیے، اگر قرآن ہیں ساتھ نسخے تو دیکھیے کیا الفاظ ہیں۔ پہلی بار نہیں ہے یہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ ان احسانات کا سلسلہ تو بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تمہاری پیدائش کے وقت سے، جب تمہارے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ تم فرعون کے محلوں میں پہنچو۔ معاف رکھیے گا، بنی اسرائیل کے گھرانے کا یہ ایک بچہ ہے، محکوم اور غلام قوم کا۔ آخر میں جا کے اس نے ٹکراؤ پیدا کرنا ہے فرعون اور فرعون کی سیاست سے۔ اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ محلاتی سیاست ہوتی کیا ہے، اور جب اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا اسے، تو یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اب اس محکوم قوم کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو ان معاملات کا عملی تجربہ کرانا مقصود تھا، اس کے لیے اسے فرعون کے محل میں بھیجا گیا، پرورش وہاں ہوئی۔ کہنے لگے کہ موسیٰ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ تم نے شہزادہ بننا تھا، فرعون کے بعد فرعون کی طرح ایک بادشاہ بننا تھا، تمہیں تو انسانوں کے مسائل اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا تھا، تو ان کا بھی تو تجربہ ضروری تھا۔ تو وہاں سے گزار کے تمہیں مدین کے میدانوں میں بھیجا گیا، اور بہترین تجربہ ہوتا ہے ریوڑ چرانے سے۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ وہاں تم نے 12 برس تک زندگی بسر کی، عوام میں زندگی بسر کی، فطرت کی فضاؤں میں زندگی بسر کی، ریوڑ چرائے، ان کے معاملات سنوارے، یہ کچھ کرتا ہوا چلا گیا تم۔ اور اس کے علاوہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کتنی ہی کٹھالیاں تھیں جن میں سے تمہیں گزارا گیا، اور اس طرح سے اس سونے کو کندن بنایا گیا۔ کیا الفاظ ہیں صاحب، بہت سی کٹھالیاں تھیں جس میں سے تمہیں گزارا گیا۔ یہ کاہے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو رہی تھی، ان تمام کٹھالیوں میں گزرنے تھے، لیکن یہ کچھ تمہاری خاطر نہیں کیا جا رہا تھا۔ عزیزان من سنیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حوال، آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔
یعنی ویسے ہی کہ کوئی تھا اس وقت پیغمبری دینی تھی، خدا نے کسی طرح سے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا وہ تاج، یہ جا نکلے وہاں، انہوں نے وہاں آنکھ دیکھی اور اس کے سر پہ رکھ دیا، کوئی اور جاتا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ جو وہ یہاں ہمارے ہاں کے معاذ اللہ وہ نبی کہتے ہیں میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ لو یہ خصوصیت ہے نبوت کی۔ یہ سارا کچھ کیوں کرایا، یہ کیوں یہ سب کچھ یہ تمام مراحل طے کرائے، ان کٹھالیوں میں سے کیا لفظ ہے قرآن کا، ان کٹھالیوں میں سے کیوں گزارا، ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ، اس کے بعد کہیں جا کر تم ہمارے معیار پہ پورے اترے۔ ٹھیک ہے جی، معیار پہ پورے اترے تو کوئی ان کا کام رکا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا۔ کہا کہ اس طرح یہ ہے صاحب لفظ جہاں، کیا بات، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اس طرح ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ خدائے قادر و مطلق کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں، اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک انسان کو اس کی پیدائش کے زمانے سے تیار کرتا چلا جا رہا ہے، ان مراحل سے گزارتا چلا جا رہا ہے، ان بھٹیوں سے اس کو نکالتا چلا جا رہا ہے، پھر وہ جا کے ایک مکمل انسان بنتا ہے، اور وہ کاہے کے لیے بنتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ سطحی نگاہ پہ یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ میاں کا کوئی کام معاذ اللہ اٹکا ہوا تھا اور وہ تنہا اس کو کر نہیں سکتا تھا، ضرورت تھی کسی اور کی، اس طرح سے اس کو تیار کیا ایک رسول کو، اور پھر اس کو کہا کہ لو بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ اب تم کر دو، ہم سے اکیلے نہیں ہو سکتا تھا، یا ہم سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، تم کر سکتے ہو۔ خدا کے متعلق تو یہ تصور ہی نہیں، بڑی عظیم چیز۔ رسول کو خدا اپنے کسی کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیا کام تھا وہ جسے کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا؟ کہا کہ ارشاد فرمائیے، کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، دودھ فراموش ہو گیا ہے، ساحل آشنا ہو گیا ہے، اس کی طغیانیاں نو انسانی کو سیلاب کی طرح بہا کے لیے چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی سرکشی کا جواب دو۔ یہ ہے خدا کا ایک مقصد جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس رسول کو، فرعون کی سرکشی کو، کاہے کے لیے؟ محکوم مغلوب مقہور بنی اسرائیل کو اس کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے لیے۔ مقصد ہے خداوندی یہ۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنا احسان کریں اور ہم نے پھر یہ انتظام کیا، یعنی ایسے مشیت خداوندی ہے یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، مشیت خداوندی تھی۔ غور کیجئے عزیزان ایمان، خدا کے پروگرام، مشیت خداوندی ہو جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی شے ارادہ بے شیئن، وہ تو اگر ارادہ ہو کسی شے کا تو فیقول لہ کن فیکون، وہ تو اس وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ تو مشیت خداوندی اگر یہ تھی کہ فرعون کی طغیانیوں کو ساحلوں کے اندر پابند کیا جائے، بنی اسرائیل کو اس کے استبداد کے پنجے سے چھڑایا جائے، اگر مشیت خداوندی تھی تو اس کے از خود بروئے کار آ جانے میں کون سی چیز مانے ہو سکتی تھی؟ خدا کی مشیت کے راستے میں کوئی کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو اب بات کیا ہوئی؟ انسانوں کی دنیا میں خدا اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، اسے سمجھ لینے سے قرآن کے بے شمار مقامات سمجھ میں آ جاتے ہیں۔
منسوب وہ اپنی طرف کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے فرعون کی طغیانیوں کا اس کو مزہ چکایا، ہم نے اس کی تباہی کا سامان پیدا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ ہم نے یہ کچھ کرتا ہے، اور ہم نے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تیار کر رہا ہے ایک شخص کو اس مقصد کے لیے، وہ کہتا ہے